میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو باہر سے ٹھیک کیا جائے. گھٹنوں میں درد ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا, دل میں پین ہو رہا ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں, آپ کے دل میں حسد ہے, بغض ہے, دنیا کی محبت ہے, تکبر ہے, تو یہ چیزیں ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے ٹھیک کرنا, بلکہ یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتی کیا ہے, ہوتی ہیں. یہ سائنسدانوں میں بھی ہوتی ہے, سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں. خواہشات کی پیروی کرنا. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے, اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بیماری ہے, میرا جو موڈ ہوتا ہے میرا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے, تو ڈاکٹر اس کو بیماری مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے, بلکہ اللہ تعجب کر رہے ہیں, یعنی ظاہری لحاظ سے تعجب کہ وہ شخص افرأیت, یہ تعجب کا صیغہ ہے, آپ بتائیے اس شخص کی حالت کتنی عجیب ہے جو ہے انسان لیکن پیچھے کس کے چلتا ہے؟ اپنی خواہشات. وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا, یہ دل چاہتا ہے میں یہ کروں گا, یہ دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا ہے. علم کے باوجود کا مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا, اس کو بہت دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں, تو یہ ایک باطنی بیماری ہے, اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی علاج ہے, انگریزوں کے پاس جو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے ان کے پاس علاج ہے کہ اگر آپ کا غلط چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ روک دیتے ہیں اس کو. ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ آپ کو ایسی اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں. اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے, وہ زنا نہ کرتے, وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے, وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے, وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے. دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے, وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا. انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا. تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا. اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے. دیکھو دو قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں, اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی, یہ کم درجے کا مریض ہے. ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں, وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس, کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا, ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ ایم آر آئی وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا. اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے, اصل تو کچھ اور ہے. تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا, بہرحال بچ گئے وہ, کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے, اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے, وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے, نکل کے آیا کڈنی کا کینسر. تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. میڈیا نہیں ہو رہا میرے بھائی, یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. یہ چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے. تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو, اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں. تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے, وہ بڑا بیمار ہے, وہ بڑا بیمار ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا. ناشکری. قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان لربہ کفورا, انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں بہت بڑا ناشکرا ہے. تو آپ وہ ایک بات بتاؤ, شکر گزار اچھا ہوتا ہے, ناشکرا اچھا ہوتا ہے, یا شکر گزار اچھا ہوتا ہے؟ شکر گزار اچھا ہوتا ہے نا. ناشکرا غیر اخلاقی حرکت ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں سارے کافر کیا ہیں؟ ناشکرے. اور ہم کہتے ہیں کہ سارے کافر کیا ہیں؟ مسلمانوں سے اچھے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا منہ سے, ارے مسلمانوں سے اچھے ہیں, تو اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے ناشکرے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل بیماری ہے کیا, غیر اخلاقی کام ہے کیا. انہوں نے خود سے غیر اخلاقی اور اخلاقی کا معیار متعین کر لیا خود سے. زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ اللہ کا انکار کرنا, اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا, اس کو برا نہیں سمجھتے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء لما فی الصدور,
تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں, جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں, اس سے شفا صرف اور صرف قرآن سے ملے گی, قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اس میں بھی اللہ نے انسان کی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا کہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ انسان میں پایا جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمایا بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے انسان کے اندر, کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت میں بے صبرا ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت دی کس نے ہے, اللہ نے. تو جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ مصیبت ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں بھائی قدرت رکھتا وہ, تو یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کافر کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہونا؟ مایوس. دوسروں کو وہ سمجھا رہے ہوں گے مایوسی بری چیز ہے, ان کے ڈاکٹر خود مایوس ہو رہے ہوں گے. میں اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آتا ہے. پہلے ایک ڈاکٹر تھے, بڑے زبردست نفسیاتی ڈاکٹر, وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے تھے ایک دم. وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرتا تھا, ایک دفعہ مجھے کوئی ٹینشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا اور کہنے لگا میرا علاج کون کرے گا. تو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا. تو مجھے وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے. ایک آدمی جو تھا نا, اس کی لاٹری میں 5 کروڑ روپے نکلے. کتنے روپے؟ 5 کروڑ روپے. اب غریب آدمی تھا, اس کو کمپنی جا کے بتا دیتی تمہارا 5 کروڑ روپے نکلا ہے, تو ڈر یہ تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے گی. بھائی ایک دم بتا دیں گے تمہارے. اس نے تو چلتے ہوئے کوئی لاٹری ایسی خرید لی کہ یار 5 روپے کی مل رہی ہے, نکل کتنے آئے؟ 5 کروڑ. اس کو اب کمپنی کو ڈر یہ تھا کہ ہم نے اس کو بتایا نا تمہارے 5 کروڑ نکلے ہیں, تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ مر نہ جائے. تو کمپنی نے ایک ڈاکٹر, ایک نفسیاتی, جو نفسیات کا علم, نفسیاتی ڈاکٹر کہنا نہیں چاہیے, وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہے تو پھر وہ کیا علاج کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا یار ہم نفسیاتی ڈاکٹر تھوڑی ہیں, ہم تو بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں. نفسیاتی تو اسے کہتے ہیں جو خود پاگل ہو چکا ہو نا. نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر, سائیکولوجسٹ, سائیکیٹرسٹ تو میڈیسن وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے نا, وہ بھی ٹھیک ہے, چلو ہمیں ابھی کوئی. تو ڈاکٹر کو ہائر کیا کہ اس کو جا کے تم نے بتانے کہ 5 کروڑ روپے نکلے ہیں, لیکن اس طرح سے بتانا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. ڈاکٹر نے کہا, تو بھی غریب ڈاکٹر تھا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر گیا اس کے پاس آرام آرام سے بتانے کے لیے نا, کہتے دیکھو تمہارے نا 5 لاکھ روپے نکلے ہیں, تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا, لاٹری میں 5 لاکھ روپے نکلے, تو تم کیا کرو گے اس 5 لاکھ کا؟ اس نے کہا یار زبردست, یہ تو بڑا زبردست ہے, میں 5 لاکھ روپے کا یہ بناؤں گا, یہ بناؤں گا, عمرہ کروں گا, فلانا کروں گا, ڈمکانا کروں گا. اچھا, کہہ رہے نہیں ایکچولی تمہارے 10 لاکھ روپے نکلے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا رہے. تو اب بتا تو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب میں تجھے 10 لاکھ دوں گا؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا پھر میں یہ کروں گا, اور کچھ چیزیں بتا دی. ہوتے ہوتے 2 لاکھ, 3 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ, 3 کروڑ, 4 کروڑ. جب 5 کروڑ پہ آیا نا, بولا یار تیرے 5 کروڑ نکلے, بتا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے میں سارے تجھے دے دوں گا. تو ڈاکٹر مر گیا خوشی سے. سمجھ رہے ہیں نا, جو ڈاکٹر ہے نا وہ کلٹی. وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کو تو سنبھالنے والا ڈاکٹر تھا, وہی خبر جب ڈاکٹر کو ملے گی اس کو کون سمجھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا. تو یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے, بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں؟ انسان. یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس, تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے, کیونکہ انسان کی امید کا واحد ذریعہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھی, جو پریشانیاں پہنچی تھی, ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی ایسی پریشانیاں پہنچی ہیں, مگر ان پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیسے کیا؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی پریشانی, ان کو قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا, پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی, تنہا. ابھی یہ امریکہ سے آئے ہیں, 2 شادیاں کی انہوں نے. میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں, سان فرانسسکو. آپ کے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے یہ بیان. ان کا علاقہ ہے لاس اینجلس سے نا, بالکل ویسٹ امریکہ. تو میں نے جب یہاں بیان کیا تو میں نے ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ امریکہ میں کیوں بولوں کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے, وہاں انلیگل ہے تو مجھے پکڑیں گے, کرنے اپنی ذمہ داری پہ کرو. تو ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو مفتی صاحب کہہ کے گئے یہ نہیں کرنی چاہیے, حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے.
یہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا یہاں نہیں کرنی چاہیے, خواتین بہت خوش ہے. حالانکہ میں نے یہ نہیں بولا, میرا مقصد ہے کرنا ہے تو مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو بھائی تم. تو اب یہ جب انہوں نے دوسری کی, انہوں نے مجھے ابھی عصر کے بعد یہ ملنے آئے تھے, انہوں نے پورا واقعہ سنایا, بالکل اکیلا ہو گیا, میں بالکل ڈپریشن میں چلا گیا, میں بالکل تنہا ہو گیا, خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں, یہاں تک کہ جن دوستوں نے کہا تھا تو ہمت تو کر ہم ہیں تیرے پیچھے, وہ بھی بھاگ گئے. تو میں نے ان سے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, جنہوں نے دوسری شادی میں اٹینڈ ہونے کے وعدے کیے ہوئے تھے نا مجھ سے, وہ بھی عین موقع پہ بھاگ گئے. انسان تنہا ہو جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ پوری دنیا ان سے کٹ گئی ہے, چند لوگ خاندان کے کٹ گئے, تو کتنی سٹریس اور ڈپریشن اس بندے نے محسوس کی ہوگی. سوچو ابراہیم علیہ السلام سے تو پوری دنیا کٹ گئی تھی, ایک شخص بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. بعد میں جا کے لوط علیہ السلام جو ان کے بھانجے, وہ ایمان لے کر آئے. بھانجا تو چھوٹا ہوتا ہے نا بہت. تو اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیسے سمجھا رہے ہیں, یا ابتی لم تعبدو, اے میرے پیارے ابا آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو, یہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے, آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. پیار سے سمجھا رہے ہیں, اور آگے رپلائی کیا آ رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لارجمنک, اے ابراہیم تو دعوت سے باز نہیں آیا, پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا میں تجھے, معاذ اللہ. اتنا سخت رپلائی جب باپ کی طرف سے بیٹے کو گیا ہے, کس قدر اسٹریس ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. لیکن کہیں بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی محلے کا ڈاکٹر تلاش کیا ہو کہ بھائی دیکھیں یار یہ اتنی ٹینشنوں میں آیا ہوا ہوں, کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. اس زمانے میں بھی حکیم ڈاکٹر تو ہمیشہ سے ہی ہیں. کس قدر الگ ہو گئے اپنی قوم سے, بالکل ہجرت کی کہ بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلے. اللہ نے مدد کی, حضرت ہاجرہ آپ کو ملی, حضرت سارہ آپ کو ملی, آپ کی 2 ازواج. پھر دوسری اس سے بڑی ٹینشن, آپ نے حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آؤ, مکہ میں. کتنا دور ہے وہ علاقہ بھائی, ریگستان کا سفر ہو, اونٹوں کا سفر ہو, ارض شام سے چل کے آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہو آپ کو نظر آتا ہے نیچے ریگستان. سڑکیں وڑکیں تھوڑی تھی, ریگستان میں سفر کرنا ہے اپنی محبوب زوجہ کو لے کے. کہاں, ایسی جگہ جہاں مکہ میں ایک انسان بھی نہیں, کوئی بشر بھی نہیں, وہاں پہنچا کے واپس آ جانا ہے. کس قدر اسٹریس اور ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے. جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں. زوجہ بھی پریشان, بھائی یہ کیوں. زوجہ نے بھی وہاں ٹائم گزارا, کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کیا, نہ ابراہیم علیہ السلام نے. وجہ کیا ہے بھائی, وہ یقین ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا کون ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی, جب کام اتفاقی ہوتا ہے نا ٹینشن ہوتی ہے, جب پتہ ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے ٹینشن نہیں ہوتی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو کافر لوگ ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں, پریشانی آ رہی ہے, وہ بائی چانس ہے. وہ کیا ہے, بائی چانس ایسا ہو گیا, بائی چانس وہ مر گیا, بائی چانس یہ ہو گیا. تو آدمی کہتا ہے یہ چانس میرے ساتھ ہی ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال دیکھو, آپ کہیں جا رہے تھے, آپ جب زمین پہ بیٹھے اتفاق سے نیچے کانٹا تھا, تاڑ کر کے چپ گیا, آپ کی چیخ نکلے گی نا, غصہ بھی آئے گا, یار یہ کیا مصیبت ہے یار, یہ کون سوئی بھول گیا تھا یہاں پہ. لیکن ایک پلان کے تحت جب سوئی چبھ جاتی ہے, ڈاکٹر جب چبھ ہوتا ہے, تو ویسی چیخ بولو نہیں نکلتی. بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے, کنٹرول. بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول, یہ خود نہیں لگ رہی ہے, باقاعدہ میں لگا رہا ہوں. آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے, یار یہ ڈاکٹر ہے, یہ میرا خیر خواہ ہے, یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے. مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے, اللہ. اور اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ میرا خیر خواہ ہے. یہ خود بخود نہیں آ رہی, وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے, مجھے بنانے کے لیے, میرے گناہ معاف کرنے کے لیے, میرے درجات بلند کرنے کے لیے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا, تو وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو, حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے, آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, اذا لا یضیعنا, اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو, قرآن میں واقعات بھرے ہوئے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا. تو میرے بھائی, جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا
اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی. جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی, بولتے کیوں نہیں, پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی کرے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے, کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج, آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا, نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا, شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی, تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے. کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا, اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے, یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو اس یہاں ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا, إِلَّا الْمُصَلِّينَ, فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں, میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے, اللہ. دور کون کرے گا, اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے, اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ, تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسا ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا, تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں, بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے, تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں, تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے, وہ شدید بخار میں تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاءاللہ, یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا. نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا, جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے. جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا, جو اس کو آخرت میں ملنا تھا, اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو, اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں. بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں. یہاں بہت تھوڑا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہوگا, اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دوں تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے. تو بوڑھا بخار میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے. وہ بخار میں اس کو غصہ, یہ مغفرت نہیں ہے, یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا نہیں بوڑھے پہ کیا ہے, یہ ایک عذاب ہے. تو آپ نے فرمایا اب یہ عذاب ہی ہے. تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے, اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے, مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں, خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں, آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائی, کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, کہتا ہے کہ نہیں کہتا, تو اللہ نے علامتیں بتائیں. فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. جن کی زندگی میں اللہ ہے, جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ, خوشیاں دینے والا بھی اللہ, تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین, کہ وہ نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں. جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے, اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے. اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے. الا المصلین, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے. جب اللہ کو مانتا ہے, مجھے بتاؤ تھانے سے ایس ایچ او صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا آیا ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا, ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں, آپ بولے گا جا بے تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں. لیکن پتہ چل جائے وہ تصویر دکھائی ہے ایس ایچ او صاحب ہے, انہوں نے بلایا ہے, جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ویسے تو نہیں
लग रहा, लेकिन जब बुलाएगा ना कोई तो बगैर पूछे जाओगे। एक दफा एक थाने से फोन आया SHO साहब का, मैंने बोला आप जरा मुलाकात करना चाहता हूँ, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा ठीक है हजरत बता दें कब आ जाऊं। कह रहे हैं यार वो बस मिलना है आपसे, आप आ जाएं। मैंने कहा आप आना पड़ेगा वरना मोबाइल भेज दोगे, उठा के ले जाओगे, क्या ख्याल है? तमीज से आ जाते हैं, अच्छा है। खैर वो ऐसा कोई मसला था नहीं। तो मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ताला के पास जब कोई अंग्रेज की हुकूमत की तरफ से कोई नोटिस आता ना कि कोर्ट में आ जाएं, तो वो चले जाते। किसी ने कहा काफिरों की हुकूमत है, आप एक नोटिस पे अदालत पहुंच जाते। उन्होंने कहा हुकूमत तो है ना, चाहे काफिरों की हो मुसलमानों की, तमीज से नहीं गए तो क्या करेंगे, उठा के ले जाएंगे, तो बेहतर नहीं इज्जत के साथ चले जाओ। तो वो फंटरगिरी अच्छी नहीं होती, अपनी हैसियत देखनी चाहिए इंसान को। बाद लोग फंटर बनते हैं, फिर बाद में उससे भी ज्यादा उनको रुसवा होना पड़ता है। अब देखो जब किसी बड़े की तरफ से दावत आए, DSP ने बुलाया, SSP ने बुलाया, फलाने कर्नल ने बुलाया, फलाने ने बुलाया, बादशाह ने बुलाया, वजीर आजम ने बुलाया, सऊदी अरब में बादशाह सलामत ने किसी को बुलाया, फला को मेरे पास लेकर आओ। अगर आपको यकीन नहीं है ना कि फला ने बुलाया है तो आप इनकार कर दोगे, आप बोलोगे मजाक कर रहा है। आप क्या बोलोगे, अबे मजाक कर रहा है, मुझे क्यों बुलाएगा बादशाह, मुझे क्यों बुलाएगा शहजादा, मुझे क्यों बुलाएगा SSP। लेकिन अगर आपको यकीन है ना कि उसने बुलाया है तो आप उसकी दावत को ठुकरा सकते हो क्या? बोलो, ठुकराओगे? बशर्ते के महल्ले से भागने का प्रोग्राम हो, अगली फ्लाइट से मुल्क छोड़ने का प्रोग्राम हो, कभी भी नहीं ठुकराओगे। तो अल्लाह कहते हैं जो मुझे मानता है ना, जब मेरी तरफ से निदा लगती है हय्या अलस सलाह, आओ किसकी तरफ, नमाज की तरफ, और इसको यकीन है कि ये सदा कौन लगा रहा है, मुअज्जिन अल्लाह के हुक्म पे। काफिर कहते हैं अल्लाह की तरफ से सदा ये है ही नहीं, ये मुसलमानों का अपना कल्चर है अजान। हम क्या कहते हैं, ये सदा किसकी तरफ से है? बोलते क्यों नहीं भाई, ये अल्लाह की तरफ से है भाई, मुअज्जिन तो एक अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल को अजान सिखाई है ना, तो ये अजान नबी को किसने सिखाई है? अल्लाह ने। हजरत उमर को भी ख्वाब आया, ज़ैद इब्न अरकम को भी ख्वाब आया। जब मुसलमानों ने तय किया ना भाई हम 5 वक्त, अल्लाह ने नमाज फर्ज की 5 टाइम, तो मुसलमान आ जाते थे 5 टाइम पे। सहाबा के दरमियान मशवरा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया हम लोगों को बताएं कैसे कि जमात का टाइम हो रहा है। पहले घड़ियां तो थी नहीं भाई, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए हम लोगों को बताएं ताकि लोग उस टाइम पे आ जाएं। तो ऐलान क्या हो? तो किसी ने कहा भाई ईसाई लोग जैसे वो बजाते हैं, कोई सायरन बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, कुछ हिंदुओं के यहाँ मंदिरों में घंटियां बजती हैं, तो हम भी ऐसा करेंगे। अल्लाह को ये आवाज पसंद नहीं थी। अल्लाह इस उम्मत मुस्लिमा को एक एजाज देना चाहते थे। कितना बड़ा एजाज कि इस उम्मत मुस्लिमा के जरिए फजाओं में घंटियां ना गूंजें, अल्लाहू अकबर की तकबीरें गूंजें। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर वक्त अल्लाहू अकबर का नारा भी लग रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा भी लग रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा भी, पैगंबर की रिसालत की सदाएं भी पूरी दुनिया में हर वक्त गूंज रही हैं। फजर में भी, ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की तौहीद भी। अल्लाह ये चाहते थे इस उम्मत मुस्लिमा को एजाज देना, तो अल्लाह ने हजरत उमर को भी ख्वाब दिखाया, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम को भी। ये दोनों नबी की खिदमत में गए, बताया, आपने फरमाया, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह हमें बता रहा है कि नमाज के लिए जब तुमने लोगों को बुलाना है, घंटियां नहीं बजानी और ना सायरन बजाने हैं, तुमने क्या करना है? सदाएं बुलंद करनी है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इतनी सी नमाज है, उसकी दावत कितनी बड़ी है आप देखो। देखो मुझे एक बात बताओ, जब भी दुनिया में कोई काम होता है ना, एक दफा अगर हो तो उसके ऐलान की जरूरत होती है। जो काम 5 टाइम बार बार होना है तो हर बार ऐलान की जरूरत होती है। यार आप स्कूल को देख लो ना, या आप ऑफिस में जब जाते हो तो ऑफिस में आपको बता दिया जाता है रोजाना 9 बजे आपने आना है। गवर्नमेंट का ऑफिस है तो उसमें बता दिया जाएगा रात शाम 2:30 बजे आपने यहाँ सुबह सुबह पहुंचना है। गवर्नमेंट में सुबह सुबह 2:30 बजे बजते हैं गवर्नमेंट के इदारों में, तो आपने सुबह कितने बजे पहुंचना है? यहाँ पे 9 बजे पहुंचना है। एक दफा बता देंगे ना भाई, अब खुद आ जाया करो, ये नहीं कि हम भूभू लेके तुम्हारे घर में पहुंचा करेंगे, 9 बजे गए आ जा भाई, बार बार जरूरत होती है बताने की ना। तो अल्लाह मियां ने भी बता दिया भाई फजर का ये टाइम है, जोहर का सूरज ढल जाएगा तो टाइम है, असर जब हर चीज का साया 1 मिसल और या 2 मिसल जो उलमा का इख्तलाफ है, और फिर मगरिब गुरूब आफ्ताब के बाद इशा जब शफक गायब हो जाए तो बस काफी था। हर बार ऐलान किया जा रहा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। दुनिया बड़ी नहीं है, बड़ा कौन है? अल्लाह सबसे बड़ा है। क्योंकि जब अजान होती है तो हमें दुनिया अपनी तरफ खींचती है। ड्रामा, फिल्म, कारोबार, मुलाजमत, जॉब, कस्टमर, ये सब चीजें क्या कर रही होती हैं? बोलो
کھینچ رہی ہوتی ہیں. مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں, بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ایس ایچ او والی مثال, ایک طرف ایس ایچ او بلا رہا ہے, ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا, اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے, تھانے دار کیا ہے, بڑا ہے, وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے, اس کو بعد میں نمٹا لینا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے, ادھر چلا جا. تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے, تو بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے ہے, باقی سب کون ہے؟ بعد میں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی, بچے, باپ, ماں, کاروبار, بزنس, جاب, ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں. کس قدر موٹیویشن ہے. پھر ایک بار نہیں 4 بار. پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو. نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے, تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا, میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں, لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ. کتنی زبردست دعوت ہے. تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے, یہ اذان کا اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی, آؤ نماز کی طرف, تو یہ مؤذن کی یا پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. ان کی بھی ہے لیکن اصل کس کی ہے؟ وہ تو نقل کرنے والے ہیں. اصل یہ اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ. ہم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں. جب اذان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مؤذن کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, مؤذن اذان دے رہا ہے. حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں, مؤذن کہتے ہیں یار مؤذن صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے لہذا اس نے تو ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہی کہنا ہے. 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے, 1 دفعہ بھی کہے گا تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ابے کوئی حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہہ کے نکل لے پتلی گلی سے, اس کو مؤذن کو پوری تنخواہ ملے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آ نہیں رہا. بھیا مؤذن 1 دفعہ بھی 1 لفظ بھی چھوڑ دے, تنخواہ پوری ملے گی؟ اس کو نہیں ملے گی. لوگ پکڑ کے ماریں گے, اذان تو پوری دے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, یہ اعلان مؤذن کر رہا ہے. میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے, مؤذن نہیں کر رہا. یہ کون کر رہا ہے اعلان؟ یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. ہاں مؤذن کا مقام بلند ہے اس لیے کہ وہ اللہ نے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے. اس لیے جب بھی کہیں جنگلوں میں نماز پڑھا کرو نا تو خود اذان دینے کی کوشش کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی. یہ کنایہ ہے عزت سے, کیونکہ وہ 5 ٹائم اللہ کا اعلان فضاؤں میں بلند کرتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے, شاگرد تو نہیں مرید تھے, وہ PIA میں بہت بڑے آفیسر تھے, بہت بڑے آفیسر, سینئر ترین آفیسر تھے وہ. لیکن جب وہ جامع دارالفتہ آتے نا ہمارے حضرت کے ہاں تو اذان وہ خود دیا کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی جب میں ہوں تو میں ہی اذان دوں, کسی اور کو نہیں اذان دینے دیتے تھے. تو کمال ان کا یہ نہیں تھا کہ اذان دیتے تھے, کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے تھے میں مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں مؤذن ہوں. وہ اپنے اس عہدے کا نہیں بتاتے تھے کہ میں PIA میں اتنا بڑا آفیسر. بھائی پوچھتے آپ کیا ہو؟ کہتے میں کیا ہوں بھائی, میں مؤذن ہوں. کہتے یار اتنا پڑھا لکھا آدمی, انگلش ٹھش ٹھش بولتا ہے اور ایسے گیٹ اپ سے بھی لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے, کھاتا پیتا, اور کام کیا کر رہا ہے یہ مؤذن؟ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھائی قیامت کے دن میرا مؤذن ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہوگا, PIA کا آفیسر ہونا زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو دنیا میں جب کوئی ملے میں عزت کے لیے بولوں PIA کا آفیسر ہوں, قیامت میں اللہ جب مؤذنوں کو بدلہ دے رہا ہوگا تو اللہ کہے گا تو آفیسر پہلے, مؤذن تو کیا ہے بعد میں. تو جو وہاں کہنا یہاں بھی کیا کہو, یہاں بھی وہی کہو. اللہ کہے گا ادھر تو پیڑے کھانے کے لیے مؤذن نہیں ہوں, کیونکہ مؤذن جب کوئی کہتا نا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کی بھی جاب تھی اچھی, ان کو بھی شوق تھا یار چلو میں بھی اذان دے دیا کروں جا کے, کبھی کبھار وہ بھی اذان دیتے. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. ان کے رشتے والے آئے, لڑکی والے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے, وہ سامنے بیٹھے ہیں, لڑکی والے ادھر, لڑکے والے سامنے. یہ لڑکا کہیں چلا گیا اذان دینے, اذان کا ٹائم ہو گیا تھا, حالانکہ اس کی اچھی جاب بھی تھی ایک الگ سے, پراپر مؤذن نہیں تھا یہ.
یہ چلا گیا کہ ہماری مسجد میں وہاں نا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے پراپر مؤذن نہیں تھا. امام صاحب نے کہا تھا جس دن تم کو اذان دینے کا شوق ہے سب دے سکتے ہیں, کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس کو دل چاہتا ہے اذان دے آ کے. تو وہ گئے اذان دینے کے لیے, لڑکی والے نے اچھا لڑکے والوں نے فخر سے بتایا ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ تو خوش ہو جائیں گے, مسلمان ہیں. تو لڑکی کے ابا نے کہا اچھا یہ آپ کا بیٹا اذان دے رہا ہے؟ ہاں. ہم نے نہیں کرنی بھائی, یہاں پہ ہم مولویوں کو سے شادی نہیں کرتے, تو ہم مولویوں کو نہیں دیتے اپنی بیٹی. وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے. ابے بھائی تو اس کو ملو تو صحیح, تم دیکھو تو صحیح, اس کو نہیں بس اذان کیوں دے رہا ہے یہ تو مولانا نکلا. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا کرائے پہ گھر چاہیے تھا. یہ کچھ وقت پرانی بات ہے. تو میں نے کسی کے ذمے لگایا, اسٹیٹ ایجنٹ کے گھر وزٹ کیا, وہ دیکھا بڑا زبردست. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ یار ان لوگ کو بتا دینا میں ایگری ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ وہ کوئی خاتون اس گھر کی مالک تھی. اسٹیٹ ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ خاتون ہے, ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں وہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آڈیو بھیجی, وہ آڈیو اس نے مجھے بھیج دی. کہا تو یہ مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. مطلب کوئی نارمل قسم کے لوگ لے کر آؤ, مفتیوں کو ہم نے گھر ایسا تنزیہ. ابھی بھی وہ آڈیو میں سنا سکتا ہوں, ابھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اس خاتون کی آڈیو آپ, لیکن وہ سمجھ جائے گی کہ میری بات ہو رہی ہے اس لیے میں سنا نہیں رہا. وہ میں نے واٹس ایپ پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا. تو میں نے کہا بھائی نہیں دینا تو اس کو نہ دو, ہمیں کیا دوسرا کوئی گھر لے لیں گے, کیا خیال ہے, اللہ کی زمین چھوٹی تھوڑی ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ کی طرف سے یہ مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہے بھائی. اگر مؤذن کی اپنی آواز ہوتی تو مؤذن ہمارا ماموں لگتا ہے جو ہم اس کی دعوت پہ لبیک ہیں. کیا خیال ہے, مؤذن کہ حی علی السلام کہیں چل میں آ رہا ہوں, ہمارا ابا کہے گا نہیں میں نے بلایا تھا اس دن آیا نہیں تھا, تو مؤذن سے تیرے بڑے تعلقات ہیں, ایک دفعہ حی علی السلام بول دیا اٹھ کے جا رہا ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ کس کی دعوت ہے, یہ اللہ کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف. حی علی الفلاح, پھر اللہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. دو چیزیں روکتی ہیں, ایک آپ اس دعوت کو ویلیو نہیں دے رہے, جیسے کوئی چپڑاسی بلا رہا ہو اور ایس ایچ او بلا رہا ہو اور آپ ویلیو نہ دے رہے ہو ایس ایچ او کو, تو اگلا کیا کہے گا, ابے یہ تانے دار ہے تجھے بلا رہا ہے, تو چپڑاسی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا اللہ اکبر, یہ دنیا سب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے, چھوٹی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو بڑا ہے اس کی دعوت پہ جا. دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے اس دعوت سے وہ لالچ. بعض دفعہ چپڑاسی کی دعوت پہ چلا جاتا ہے, ایس ایچ او کی دعوت پہ نہیں جاتا. اسے پتا ہے چپڑاسی کی دعوت میں 1 کروڑ روپے ملیں گے, ایس ایچ او صاحب پتہ نہیں چائے پلائیں گے, کیا پلائیں گے, کیا ہوگا, کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو نماز میں بھی جب اللہ اذان میں ہمیں بلاتے ہیں نا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو ہمیں اللہ اکبر سے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بھائی اب دکان چھوٹی, باقی تمام چیزیں چھوٹی, سب سے بڑا کون, اللہ. لیکن شیطان کہہ سکتا ہے بھائی اللہ بڑا تو ہے, لیکن ملے گا کیا وہاں جا کے, دکان پہ بیٹھا رہے گا, بے شک چھوٹی ہے, کسٹمر بھی تو ہے نا, پیسہ بھی تو ہے. وہی بات نہیں, چھوٹے کی دعوت پہ لبیک کہہ لو, پیسہ مل رہا ہے. بڑے کی دعوت پہ لبیک کہو گے, مسجد جاؤ گے, امام صاحب چندہ ہی مانگ لیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی 50 روپے بھی نہیں ملیں گے, فجر پڑھ کے, ظہر پڑھ کے, عصر پڑھ کے, تو خالی پیلی کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ادھر نماز چھوڑوں گا تو ڈرامہ پورا چلے گا میرا, ٹھیک ہے نا, کرکٹ کا میچ آ رہا ہے, آخری چھکا چل رہا ہے, آخری بال چل رہی ہے, کیسے جذبات ہیں یار, یہ سین رہ جائے گا, انڈیا پاکستان کا میچ ہے, بعد میں لوگوں کے بتانے میں وہ مزہ تھوڑی آئے گا. لاسٹ اوور ہے, ادھر حی علی الصلاۃ اقامت ہو رہی ہے, تو یہ مزے رہ جائیں گے میرے, اور پھر وغیرہ وغیرہ جو 20 چیزیں. تو اس لیے اللہ نے اس اشکال کا بھی جواب دیا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک اس لیے بھی کہو کہ سب سے بڑا ہے, اور حی علی الفلاح, اللہ جو تمہیں بلا رہا ہے نا نماز کی طرف, اس میں کامیابی ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے میں لذتیں ہیں, حقیقت میں نماز پڑھنے میں لذتیں ہیں. اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے تو وہ تمہیں جو کچھ دے گا, یہ دنیا تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتی. مالا عین الرات, وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ جو نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا. آپ سوچنا شروع کرو نا جنت کے عیش کو, تو سوچتے سوچتے جو آپ کی انتہا ہوگی نا, جنت اس سے آگے سے شروع ہوگی. ایسی عیش کی زندگی, دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے نمازی کو, صرف آخرت کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں, فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی, حی علی الفلاح. تو میرے بھائی اتنی لمبی تقریر 5 ٹائم اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے مؤذن کی, تم ان کو کہو. لیکن اللہ نے کہا مؤذن کو میرا پیغام پہنچا دو
किसी के घर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं। ऐसा नहीं है कि अब नहीं आ रहा तो पीछे से पुलिस आ रही है आपको निकालने के लिए, कि अल्लाह ने ऐसे जो आपको बुलाएगा ना, आप नहीं जाओगे तो पीछे मोबाइल आएगी, बोलेगा तेरे को तमीज से बुलाया, आ नहीं रहा, चल। लेकिन अल्लाह ये काम नहीं करता। अल्लाह मौज़िन को कहेगा पैगाम दे दे, फजाओं में मेरी सदा गूंजे, इनके कान तक आवाज पहुंच जाए। उसके बाद क्या करना है? अल्लाह कहते हैं छोड़ दो, छोड़ दो। जबरदस्ती नहीं जाना किसी के घर से घसीट के उसको नमाज के लिए नहीं निकालना। वजह है ये आजमाइश के खिलाफ है। मैंने एक दिन रखा हुआ है कि मैं देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं कौन मेरी दावत पर लब्बैक कहता है, कौन कौन मेरी दावत पर लब्बैक नहीं कहता। बस नोट कर रहा हूं मैं। तो हम तो समझते हैं ना कि हम नमाजें छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। भाई अल्लाह कह रहा है मैं तुझे हर बार याद दिलाता हूं। अब ये तेरा फॉल्ट है कि तू उस अजान की कानों को वो अजान की आवाज को तू वैल्यू नहीं देता। अब ये तेरा फॉल्ट है। मैं नोट करता जा रहा हूं कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह की दावत पे लब्बैक कहते हैं, पहली सफ में आके नमाज पढ़ते हैं, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह का दरबार लगेगा वो भी कहाँ होंगे? वो पहली सफ में होंगे, उनको वहां भी प्रोटोकॉल मिलेगा। और जो आखिरी सफ में होंगे वो वहां भी कहाँ होंगे? वो चप्पलों में बैठे हुए होंगे। और जो आते ही नहीं होंगे वो दरबार में बैठने की उनको इजाजत ही नहीं होगी। सूरह मारिज में अल्लाह ने क्या फरमाया? सूरह कलम में फरमाया कि यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअउन इला सुजूद, क़यामत के दिन अल्लाह अपनी तजल्ली को जाहिर करेंगे। तो लोग जब अल्लाह को की ज़ियारत करेंगे ना तो अहले ईमान सजदे में गिर जाएंगे। उस सजदे में उनको इतनी लज्जत होगी, इससे पहले कभी किसी चीज में उनको ऐसी लज्जत महसूस नहीं होगी। इतनी लज्जत होगी अल्लाह के को जब ज़ियारत होगी ना तो सजदे में। तो अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कमर तख्ते की कर दी जाएगी। उस वक्त वो सजदा करना भी चाहेंगे, उनसे सजदा नहीं होगा। ये कौन लोग होंगे? फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में सजदे के लिए बुलाया जाता था। वहुम यस्तकबिरून, ये तकब्बुर करते थे, कहते थे हमारे पास टाइम बोलो नहीं। कहते थे ये तो मौलवियों का काम है जो फारिग हैं, ये तो फजूल लोगों का काम है, जो बिल्कुल फारिग लोगों का काम है। हम तो भाई बिजी लोग हैं, हम ये थोड़ी कि 5 टाइम उठक बैठक करते रहे मस्जिदों में जाके। तो अल्लाह कहेंगे कि इनकी कमर तख्ते की कर दी जाएगी, इनको सजदे की तौफीक नहीं मिलेगी। क्योंकि दुनिया में जब सजदे के लिए बुलाया जाता था ये तकब्बुर किया करते थे। आज ये सजदा करना चाहेंगे लेकिन अल्लाह इनको सजदे की तौफीक अल्लाह इनसे छीन लेगा। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि ईमान वाले की सबसे पहली अलामत क्या होती है? नमाज। समझते हो कि नहीं समझते? इसलिए अपने आप को नमाज का पाबंद बनाओ। इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। बस ये आयत करके अपने बयान को खत्म करता हूं। अल्लाह ने यह भी फरमाया कि नमाज पढ़ते नहीं है, ना ना ना, इतना काफी नहीं है। क्योंकि हर मुसलमान कभी ना कभी पढ़ लेता है नमाज। अगर ऐसा होता ना नमाज पढ़ने पे अल्लाह राजी हो जाता तो सारे मुसलमानों से अल्लाह राजी होता। मैंने ऐसे ऐसे भी पोस्ती देखे हैं जो कुछ नौ ईद के दिन आ ही जाते हैं उठ के। क्या ख्याल है भाई? और ऐसे भी पोस्ती देखे हैं कि ईद के दिन नहीं होगा तो चलो जिंदगी में एक आध दफा कहते हैं चलो यार क्या जा रहा है। तो पढ़ने पर नहीं है। फरमाया हुम अला सलातिहिम दाइमून, पाबंदी करते हैं दवाम। ना सफर में नमाज छूटती है, ना हजर में नमाज छूटती है, ना शादी ब्याह में नमाज छूटती है, ना मैयतों में नमाज छूटती है, ना बारिशों में नमाज छूटती है, ना कहत में नमाज छूटती है, ना हजर में नमाज छूटती है, ना सेहत में नमाज छूटती है, ना बीमारी में नमाज छूटती है, ना खुशियों में, ना गमों में, ना जहाज में, ना ट्रेन में, ना बस में, ना किश्तियों में। आज अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा है जहाज में पोस्तियों की तरह पड़े हुए होंगे। अबे लंबा सफर है, कह रहे हैं यार अब जहाज में कैसे पढ़ें भाई? जहाज में कैसे पढ़ें भाई? अल्लाह ने हुक्म दिया खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के। अगर नमाज कज़ा करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश होती तो मैदान जंग में घोड़े की पुश्त पे जब घुमसान की जंग हो रही होती उस वक्त अल्लाह कहता क्या करो? छोड़ दो। वहां इजाजत नहीं दी है तो आप मामू की शादी में जा रहे हो बस में बैठ के, उसमें कहां से इजाजत मिल गई कि बस में सफर हो रहा है हमारा? नहीं यारी मेरा ख्याल है बात समझ में। तो इसलिए मेरे भाई ये ऑप्शनल नहीं है नमाज, ये क्या है? जरूरी। खवातीन जो नमाज पढ़ती हैं उनके भी बड़े मसाइल हैं। हैज व निफास के मसाइल सीखती नहीं है वो, उनको पता ही नहीं चलता हमने कब पाक हुए कब नापाक थे। जब औरत को मेंसेस आना बंद हो गए, अब बाज दफा क्या होता है किसी खातून को रात को 3-4 बजे मेंसेस आना बंद हो गए, उनका टाइम गुजर गया। अब ईशा की नमाज फजर फर्ज हो गई कि नहीं हो गई? बोलो ना। बल्कि उस वक्त की ईशा भी फर्ज हो गई, क्योंकि सुबह सादिक से पहले अगर बंद हो गए तो इसका मतलब ईशा का टाइम मिल गया। वो देखती नहीं है।
वो सुबह उठ के उनको अंदाजा होगा चलो जी पाक हो गए हैं, तो अब आपको क्या पता पाक इशा में हुए थे, फजर में हुए थे, क्या पता आपको। तो ऐसे हमने देखा है कि बहुत सी खवातीन को इसका होश ही नहीं है, वो हैज़ व निफास के मसाइल सीखती नहीं है। डॉक्टर बन गई हैं, इंजीनियर बन गई हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, पायलट बनाया जा रहा है, आर्मी में भेजा जा रहा है। औरत को चाहिए हर शोबे में आगे बढ़े, मर्द के शाना बशाना, औरत किसी से कम नहीं है। भाई सबसे पहले क्या सीखना है? अल्लाह को कैसे राजी करना है, नमाज कैसे पढ़नी है। तहारत के मसाइल नहीं आते, कितनी पढ़ी लिखी होंगी, तहारत के मसाइल नहीं आते। हम जब कहते हैं भाई बहश्ती जेवर खरीद के घर में रख लो, जामे तो रशीद ने आसान करके छाप दिए तस्हील बहश्ती जेवर के नाम से, उसमें हैज़ो मसाइल के हैज़ो निफास के मसाइल सीख लो, तो खवातीन को अपनी इंसल्ट महसूस होती है। मेडिकल साइंस की तालिब इल्म हूं, मैं बहश्ती जेवर नहीं पढ़ूं, ये क्या मौलवियों की लिखी, मैं डॉक्टरों को पढ़ रही हूं, मैं लैब में मेरा ऑपरेशन चल रहा है, मैं मौलवियों की बहश्ती जेवर किताब पढ़ूंगी। मैं कर लो तकब्बुर मेरे भाई, ये चल रहा है मार्केट में, तो आप तकब्बुर कर लो। अल्लाह को आपके मेडिकल साइंस से ज्यादा दिलचस्पी किसमें है? नमाज में। ये अल्लाह की बात है, मेरी बात होती तो आप एतराज कर सकते थे, मैं तो अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? मेडिकल साइंस की भी है, मैं उसकी नफी नहीं कर रहा। डॉक्टर सारे मर जाएंगे तो हम कहां से, किसका इलाज किससे कराएंगे हम? तो लेकिन पहले किसकी वैल्यू है अल्लाह की नजर में? नमाज की। तो जब नमाज की वैल्यू है तो नमाज के मसाइल की भी सबसे ज्यादा है कि नहीं है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता था, उसको सबसे पहले तहारत के हकाम सिखाते थे आप। औरत के लिए भी सबसे पहले जो मसाइल सीखना जरूरी है वो कौन से हकाम है? तहारत के। गुस्ल कब फर्ज होता है, गुस्ल फर्ज अदा कैसे होता है? खवातीन के तो मेंसेस होते हैं, निफास का खून है, कब ब्लीडिंग बंद होगी तो वो पाक समझी जाएंगी, कब नापाक समझी जाएगी, ये सारे मसाइल, इसका ताल्लुक किससे है? नमाज से। तो पहले जमाने में तो लोग सिखाया करते थे, अपनी बच्चियों को किताबें दिया करते थे। अब हर किताब आपको घर में, बहश्ती ज़ेवर एक ऐसी किताब है, पूरे बर्रे सगीर में रिवाज था कि बच्ची को जहेज में कौन सी किताब दी जाएगी? बहश्ती ज़ेवर, ताकि वो मसाइल तो पढ़े ना जाके। अब वो किताब भी क्या हो गई है, मार्केट से शार्ट, बस उलमा के घरों में रह गई है, तो पता ही नहीं होता, मोटे मोटे हैज़ व निफास के मसाइल पता नहीं होते। तो तहारत के अहकाम सीखना, उन अहकाम पे अमल करना, और वल्लदीन हुम अला सलावातिहिम दाइमून, अल्लाह कहते हैं नमाजों को पढ़ना नहीं बल्कि पाबंदी करना। तो आप जब ट्रेवल किया करो ना, सफर में लंबी ट्रेवलिंग हो, पहले अंदाजा लगा लो कौन सी नमाज कहां आ रही है। अब क्या करते हैं लोग, बसों में जा रहे हैं, जोहर का टाइम दाखिल हो चुका है, होटल पे उसने रोका, आपको पता है यार वक्त दाखिल हो गया, खाने के लिए उतरे, जोहर पढ़ लो ना, बैठा हुआ है टीट बन के। फिर बस में जब बैठे, बस चलिए, अब 1 घंटे बाद ड्राइवर से कह रहा है यार जोहर के लिए रोक, वो कह रहा है भी रोकी तो थी मैंने नमाज खाने के लिए, वो तो खाने के लिए रोकी थी ना, नमाज के लिए दोबारा रोक। तो ये इसकी अलामत है कि आपको खुद फिक्र नहीं है। अगर आप नमाजी होते ना, आप खुद टाइम को मैनेज करते, यार उस वक्त खाने के लिए रोकेगा और नमाज का भी टाइम हो चुका होगा उस वक्त, तो मैं उस वक्त पढ़ लूंगा। कितने लोग हैं मोबाइल में एप्लीकेशन, अब तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई है नमाजों की। मैं लोगों से पूछता हूँ सफर में, तुम्हें पता है सूरज कब निकल रहा है, फजर कज़ा कब हो रही है? कह रहे हैं यार हमें तो नहीं पता। अबे जब तुम्हें पता नहीं है तो फजर पढ़ोगे कैसे? सब कुछ तुम्हारे मोबाइल में मिलेगा, सारी हीरोइनों की तस्वीरें मिल जाएंगी तुम्हारे मोबाइल में, पबजी मिलेगा तुम्हारे मोबाइल में। तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी नमाज का टाइम कब दाखिल हो रहा है और कौन सी नमाज का टाइम कब। जो नमाजी औरतें होती है ना, उनको डेली पता होता है आज फजर में सूरज निकलने का टाइम ये है, उनको पता होता है कि इससे पहले पहले हमने क्या करनी है, फजर पढ़नी है, ताकि नमाज खराब ना हो हमारी। जो बेनमाजी होते हैं, इत्तेफाक से पढ़ रहे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता फजर कब है, जोहर कब है, असर कब है, सफर में तो उनको वैसे ही नहीं पता हो। तो ये ऐसे नमाजी अल्लाह को ऐसे नमाजी को अल्लाह नमाजी नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी छोड़ दो आप, जो कभी कभार साल में 1 दफा आ रहे हो, मतलब ये कि वो तो पढ़ते रहो, उसको ऐड करो, प्रॉपर पाबंदी से पढ़ो नमाज। तो अल्लाह ताला ने, मैं खुलासा बस 2 जुमले में बयान करके बयान खत्म करता हूं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अखलाकी बुराइयों से पाक कौन होगा, डिप्रेशन से पाक किसकी जिंदगी होगी? जिसकी जिंदगी में अल्लाह इन हो, और सिर्फ जाहिरी तौर पे नहीं, उसकी कुछ अलामतें, उनमें पहली अलामत क्या है? नमाज पर पाबंदी। और आगे भी अल्लाह ने कुछ अलामतें जिक्र की हैं जो इंशाअल्लाह हम अगले बयान में मैं उसका तज़किरा करूंगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।